میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم تعالی خذ من اموالهم صدقة تطہرهم بها وتزکیہم وقال اللہ عز وجل وما اموالکم ولا اولادکم انما اموالکم واولادکم فتنہ وقال اللہ تبارک وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی اس مجلس میں زکوٰۃ کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. زکوٰۃ کا تعلق مسلمان کے مال کے ساتھ ہے، اور جیسے انسان کا یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح سے مال بھی اللہ کی نعمت ہے. قرآن کریم میں مال کو خیر بھی کہا، قرآن کریم نے مال کو فضل بھی کہا، اور قرآن کریم نے مال کو فتنہ بھی کہا. اگر اس مال کے کمانے میں اور مال کے خرچ کرنے میں انسان نے اللہ کے حکموں کی پابندی کی تو یہ مال خیر ہے، یہ فضل ہے. اور اگر مال کے کمانے میں اور مال کے خرچ کرنے میں بندے نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی تو یہ مال شر ہے اور یہ مال فتنہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو اچھی طرح سے تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش کا مطلب یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس مال اور اولاد کے سلسلے میں اللہ کے حکموں کی پابندی کر گئے تو یہ تمہارے خیر کا ذریعہ بنے گا، اور اگر تم نے خدا نخواستہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو یہی مال اور اولاد تمہارے لیے شر کا ذریعہ بنے گا. آزمائش کا مطلب یہی ہوتا ہے. قرآن نے مال کو جب خیر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیر ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، جب تم میں سے کسی کو موت آنے والی ہو اور وہ پیچھے سے خیر چھوڑ کر چلا جائے تو خیر سے مراد اعمال ہے. یا اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ادا کر چکو تو اب زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد اعمال ہے. لہذا یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جناب جو بھی دنیا کما رہا ہے وہ شر میں پڑا ہوا ہے، جو دنیا کما رہا ہے وہ گندے کام میں ہے. نہیں، اسلام کی نظر میں اسلام کا تصور دولت کیا ہے کہ دولت انسانوں کے لیے ضروری ہے، اس کا کمانا ضروری ہے. اسی کے ذریعے سے انسان کی ساری زندگی کی ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں. انسان اپنی تمام ضروریات اسی دولت کے ذریعے پورا کرے گا. لہذا اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق اگر کسی نے دولت کمائی تو وہ خیر. صحابہ کرام میں بہت بڑے بڑے دولت مند صحابہ بھی تھے، جیسے حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور آگے چل کر کے حضرت زبیر ابن عوام بڑے دولت مند تھے. بلکہ بخاری شریف میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا ایک جگہ حساب کیا گیا ہے، وہ کروڑوں میں ہے. زبیر ابن عوام اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص صحابہ میں سے تھے. جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ان میں زبیر ابن عوام بھی ہیں. زبیر ابن عوام وہ صحابی ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہے، میرا خاص مددگار زبیر ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر سے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. کس درجے کا آدمی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہ جملہ صرف 2 صحابہ کو کہا ہے زندگی میں، ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اور ایک حضرت زبیر ابن عوام کو. یہ بالکل ایسے جیسے کہ کشمیری کے لوگ جو ہیں وہ محبت میں کسی کو کہتے ہیں لگے بلائی، لگے بلائی. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یہ اظہار محبت ہے.
اور آخر درجے کی محبت ہے۔ بس اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں 2 آدمیوں کو کہا ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، ایک حضرت سعد بن وقاص کو اور ایک حضرت زبیر بن عوام کو۔ تو زبیر بن عوام مالدار صحابہ میں سے تھے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ بخاری شریف کتاب الجہاد میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی دولت کو شمار کیا گیا تو وہاں پہ حساب کرتے کرتے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے حدیث کی شرح کرنے والے حساب کرنے میں الجھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہی اس انداز کی ہے اور وہ کروڑوں کا حساب ہوتا ہے۔ کروڑوں کی دولت چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں زبیر بن عوام، مگر دولت مند ہونے کے باوجود زندگی ویسی تھی جیسے غریبوں کی ہوتی ہے، یعنی ان کا کھانے کا انداز، کپڑوں کا انداز، رہن سہن کا انداز عام انسانی سطح پر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دولت کی بنا پر ان کے کھانے کا، رہنے کا، کپڑوں کا، چیزوں کا انداز کچھ اور ہو اور دوسروں کو اپنے حقیر سمجھتے ہو، نہیں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جب انسان کو دولت آتی ہے تو اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ دولت آنے کے نتیجے میں انسان اپنے قریب رشتہ داروں کو حقیر سمجھتا ہے، اب وہ ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ بلکہ بعض لوگ تو اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم اس غریبوں کے علاقے میں نہیں رہیں گے، اب ہم ہائی فائی سوسائٹی کے علاقوں میں جا کے بسیں گے، کیونکہ ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اونچا ہو گیا۔ بہرحال دولت اور مال جو ہے یہ خیر ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو کمایا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے تو پھر یہ خیر ہی خیر ہے، نعمت ہی نعمت ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے کمایا جا رہا ہو اور خرچ کرنے میں بھی تو پھر یہ شر ہی شر ہے، پھر کتنا ہی کتنا ہے۔ انسان کو اللہ نے 2 چیزیں عطا فرمائی، ایک جسم اور ایک مال۔ جسم کے متعلق اللہ نے جو احکام بیان فرمائے ان کو کہتے ہیں عبادت بدنی، اور مال کے متعلق اللہ نے جو احکام بیان فرمائے ان کو کہتے ہیں عبادت مالی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جن کو ہم نے مال ادا کیا ہے وہ سمجھ لیں ان کے مال میں حق ہے ان انسانوں کا جو ہاتھ پھیلانے والے ہوں اور ان انسانوں کا جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ تمہارے مالوں میں حق ہے، للسائل والمحروم، ہاتھ پھیلانے والے انسانوں کا بھی حق ہے اور ان انسانوں کا بھی حق ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا حق تمہارے مال میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ کی ذاتی زندگی مبارک کیسی تھی، اس کا ثبوت ان تمام لوگوں کے بیانات سے ملتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں نبی بننے سے پہلے، اور میں سب سے قریب ترین کون تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بیوی تھی۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے غار حرا کا واقعہ، اس میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں غار حرا سے اور گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات بیان کی تھی، خوبیاں بیان ہوئی تھی، تو یہ کہا تھا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے کمانے کی مزدوری کرنے لگ جاتے ہیں، انک تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 صفات بیان کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، اور وہ سب کے سب خدمت خلق کی صفات تھی، یعنی آپ تو خدمت خلق کا وہ کام کرتے جو کوئی بھی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی میں ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ آپ پر جو وحی آئی ہے آپ گھبرائیں مت۔ تو اس وقت آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی جو صفات بیان فرمائی تھی اس وقت خدمت خلق، اور خدمت خلق کا تعلق انسان کے جسم اور مال کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جو جسم عطا کیا ہے، اس جسم پر جو عبادتیں لازم کی ہیں ان کو کہتے ہیں عبادت بدنی، اسی میں آتا ہے نماز اور اسی میں آتا ہے حج، یہ عبادت بدنی ہے، اور اسی میں آتا ہے روزہ۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی وہ ہے مال، اس پر عبادت مالی لازم کی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألو کہ سب کے تم اپنا مال کن کن پر خرچ کرو گے، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال کہاں کہاں خرچ کریں، قل آپ کہیے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، مال تم خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، مانگنے والوں پر، مسافروں پر، غریبوں پر، ان پر مال خرچ کرو۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے متعلق بے شمار آیتیں ہیں اور احادیث، جو قرآن کریم کی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور احادیث حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور جو الگ جمع کر کے اس پر بھی ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں
مثلا فضائل اعمال میں مستقل ایک کتاب ہے فضائل صدقات، اس میں تقریباً اکثر قرآن کریم کی آیتیں بھی جمع ہو گئی ہیں، اور اکثر احادیث جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں وہ احادیث میں جمع کر دی گئی ہیں۔ صدقات اور زکوٰۃ کے متعلق احادیث کا بہترین مجموعہ ہے فضائل صدقات، اس میں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ ادا کرنے کے پر اللہ کی طرف سے انعامات، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب، وہ سارا بیان ہوا ہے۔ مسائل زکوٰۃ اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ فضائل کی کتاب ہے، مسائل کی نہیں۔ مسائل الگ چیز ہیں، فضائل الگ چیز ہے۔ فضائل ہوتے ہیں کسی عمل کی قدر و قیمت، کسی عمل پر ملنے والا انعام، کسی عمل کے نتیجے میں اللہ کیا عطا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فضائل۔ اور ایک مسائل کا مطلب ہوتا ہے اس عمل کو ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز کے فضائل کیا کیا ہیں وہ الگ حدیثیں ہوں گی، اور نماز کا طریقہ کیا ہوگا اس کا الگ طریقہ نماز کے لیے الگ احادیث ہیں، ان کو کہتے ہیں مسائل صلاۃ۔ اور نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت، نہ پڑھنے پر کیا سزا لگے گی، دنیا اور آخرت میں نماز پڑھنے کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فضائل نماز۔ تو فضائل قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، مسائل قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے جناب کسی دوائی کی اہمیت اور فوڈ ویلیو بتانا یا میڈیسن ویلیو بتانا، اور ایک ہے دوائی کے استعمال کرنے کا طریقہ بتانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ مال قیامت کے دن گرم کر کے ان کے جسم میں لگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی اعظم جب بھی کسی کو کلمہ پڑھاتے تھے تو جن اعمال کا حکم دیتے تھے ان اعمال میں نماز کے بعد سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے جو کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الایمان لکھی ہے، تو کتاب الایمان کی پہلی حدیث یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صوم رمضان اس میں بعد میں ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت پڑھنا، نماز کی ادائیگی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزہ رکھنا۔ بہت سیرت پاک کا مشہور واقعہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے ایک قبیلہ پہنچا، اس کو کہتے ہیں قبیلہ وفد عبد قیس۔ قبیلہ عبد قیس جب حضور کی خدمت میں آیا تو ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم، یہ کون لوگ آئے ہیں، یا فرمایا من الوفد، یہ کہاں کے لوگ آئے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ حضرت فلاں نے قبیلہ بنو عبد قیس کے لوگ آئے ہیں۔ فرمایا مرحبا بہم غیر خزایا ولا ندامہ، ان کا آنا بہت مبارک، ان کا آنا یعنی شاندار استقبال ان کا کیا، اور فرمایا بہت مبارک تمہارا آنا، مرحبا بکم غیر خزایا ولا ندامہ، نہ کوئی شرمندگی ہوگی اور نہ تم کو رسوا کیا جائے گا، تمہارے استقبال ہو۔ وہ جب وفد آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دور دراز خطے سے آ رہے کا جینا بکا بعد بعیدۃ وشقۃ، دور دراز خطے سے ہم آئے ہیں اور اب دوبارہ ہم جلدی آ نہیں سکیں گے، اب اگر آئیں گے تو اگلے سال رجب کے مہینے میں آئیں گے، اس درمیان میں ہم نہیں آ سکتے، آپ کے پاس صاف صاف سارا دین ہمیں بتائیے۔ فمرنا بامر فصل، واضح احکام بتائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربعین، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دوں گا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دوں، آمرکم باربعین، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دوں گا۔ پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، واداء الخمس۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جب حکم دیا تو ان میں سے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک دور دراز علاقے میں اسلام کی دعوت لے کر پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کرانے کے لیے پہنچے، تاکہ اس خطے کے لوگ ان کو دعوت دیں کہ وہ اسلام قبول کریں اور اللہ کے نبی کو نبی مانیں۔ اس علاقے کے لوگ بڑے سمجھدار لوگ تھے، اس لیے وہ جلدی کسی بات کو قبول بھی نہیں کرتے تھے اور جلدی کسی بات کو رد بھی نہیں کرتے، بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتے تھے، چاہے کسی بات کو قبول کرنا ہو چاہے کسی بات کو رد کرنا ہو، لیکن جلدی بازی نہیں کرتے تھے، سمجھداری ان کے اندر تھی۔ بہرحال جب یہ صحابی پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی کا تعارف کرایا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے نبی کی ذات کو مان لیا تحقیق کے بغیر اور بعد میں پتہ چلا وہ نبی ہے نہیں تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے،
اور اگر وہ سچا نبی ہوا اور ہم نے نہیں مانا، جلدی بازی میں ہم نے نبی کا انکار کر دیا، تو بھی تباہ ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے معلومات کر لینی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ جب اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک آدمی تھا ذمہ دار قسم کا آدمی، اس نے کہا میں معلوم کر کے آؤں گا۔ چنانچہ اس نے لمبا سفر کیا، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سفر 10 دن، 15 دن، 20 دن کہ 1 مہینے سفر ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر مدینہ پہنچا، اور جب مدینہ شریف پہنچا ہے وہ، تو حسن اتفاق ایسے وقت میں مدینہ شریف پہنچا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اور وہاں حاضر ہوا وہ، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو مجمع اندر ہے انہی میں اللہ کے نبی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ حضرت انس بن مالک اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور بخاری شریف کتاب ایمان میں ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ شخص آیا، مسجد کے قریب آ کر کے اپنے سواری سے نیچے اترا، اور پھر وہاں سے سوال کر کے کہتا ہے افیکم ابن عبد المطلب، اندر بیٹھے ہوئے حضرات، کیا آپ کے درمیان وہ شخص موجود ہے جو عبد المطلب کے خاندان کا مشہور شخص، یعنی مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کو پوچھنا یہ ہے کہ کیا تمہارے درمیان وہ آدمی ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی ہے، لیکن اسے یہ لفظ نہیں بولا، اس نے نبی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اس نے ایک ایسا لفظ بولا ہے کہ جس میں نبی ماننے کی بات بھی نہیں اور نبی کا انکار کرنے کی بات بھی۔ اس نے کہا عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا ہیں۔ عبد المطلب دادا ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضور جناب محمد رسول اللہ، تو اس نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا افیکم ابن عبد المطلب۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ ہم نے کہا تشریف فرما۔ چنانچہ وہ اندر آیا، اور اندر آ کر کے اس حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس نے سلام کیا یا نہیں، البتہ اس نے آ کر کھڑے ہو کر کہا انی سائلک، مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ومسیء فی المسألۃ، اور میرا سوال کرنے کا انداز بہت کڑوا ہوگا، ٹوٹ انداز ہے، فلا تجد علیہ، آپ ناراض نہیں ہونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اما بعد، کا جو تمہیں اچھا لگے، جس کی تمہیں ضرورت ہو، جو تم مناسب سمجھو پوچھ سکتے ہو، اجازت ہے۔ اب اسے سوالات شروع کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیونکہ وہاں تو دعوت آئی تھی نا نبی ہونے کی۔ اس نے سیدھے پوچھا آپ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اللہ کا نبی۔ اس نے سوال کیا اگلا، من خلق هذه السماء، یہ آسمان کس نے بنایا؟ من خلق هذه الارض، یہ زمین کس نے بنائی؟ من نصب فيها الجبال، اس میں پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ۔ اس سے سوال کیا جس اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، اور پہاڑوں میں طرح طرح کے نفع کی اور راحت کی چیزیں پیدا کی، الذی خلق السماء والارض وجعل ونصب الجبال وجعل فيها منافع، پہاڑوں کو جس نے کھڑا کیا اور پہاڑوں میں طرح طرح کی قیمتی چیزیں رکھی ہیں، اسی اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تسلیم ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے؟ تو جناب رسول اللہ فرمایا ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اس آدمی نے 5 وقت کی نماز کا حکم بتایا تھا، اس کو کنفرم کر رہا ہے کیا ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اس نے فوراً کہا اللہ ہمارا کا بھی حق کا، آپ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ ہمارا کا بھی حق، کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، ہاں اللہ کا حکم۔ اس نے کہا تب ٹھیک۔ اس نے پھر پوچھا کہ ہم کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آپ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے فوراً سوال کیا یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ امر کا بھی حدا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا۔ پھر اس نے کہا ان علینا صوم شہر، پورے سال میں 1 مہینے کے ہم کو روزے بھی رکھنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں 1 مہینے کے روزے رکھنے۔ اس نے کہا اللہ امر کا بھی حدا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اللہ ہی نے اس کا حکم دیا۔ پھر اس نے کہا کیا ہمارے ذمہ حج ہے، اگر ہم وہاں پہنچ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں حج بھی ہے۔ اس نے کہا کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا۔ یہ 4 باتیں اس کو کنفرم کرنی تھی، ایک تو نبی کا نبی ہونا، اور نبی نے جن 4 باتوں کا حکم دیا ہے اس آدمی کے زبان سے،
ان 4 باتوں کو اس نے کنفرم کر لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں جتنی باتیں مجھے معلوم کرنی تھیں وہ ساری باتیں میں نے معلوم کر لی، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادتی کروں گا۔ اور یہ کہہ کر کے شاید سلام کیا اور واپس ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلح ان صدق، کامیاب ہو گیا یہ شخص اگر یہ اس وعدے پر سچا قائم رہا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ۔ لیکن واپس جاتے ہوئے اس نے کہا انا ذمام ابن ثعلبہ، میں ذمام ابن ثعلبہ ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ سوچتا ہوگا کہ نبی نے میرا نام سنا ہوگا کیونکہ میں اپنے علاقے کا ذکر، میں اپنے علاقے کا بڑا ہوں، اور اگر نام نہیں سنا ہوگا تو کم سے کم اپنا تعارف کراؤں گا، میں ہوں کون؟ ذمام ابن ثعلبہ، بخاری میں حدیث ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گیا، یہ سارا میں اپنی پوری قوم کو بتاؤں گا۔ ظاہر ہے وہ جو اپنی قوم کو بتانے کے لیے گیا، اب وہ نبی کے نمائندہ بن کر کے یہاں سے گیا۔ آیا تھا وہ اس حال میں کہ اس کا مومن ہونا کنفرم نہیں تھا، اور واپس جا رہا ہے اس حال میں کہ سچا مومن ہے اور بلکہ کامیاب ہونے کی بشارت لے کر کے واپس جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا، لہذا زکوٰۃ انتہائی اہم ترین فرض ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی انسان مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ مال اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ سزائیں لگیں گی، اور انسان پچھتائے گا کہ میں نے یہ مال جمع کر کے رکھا، ٹھیک مال جمع کر کے رکھا میں نے حکم۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے، اونٹ والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو، گائے بیل والا گائے بیل کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو، اور بھیڑ بکریوں والا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تب، اور پیسے والا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تب، یہ تمام مال قیامت کے دن اس کے لیے سزا بنے گی۔ چنانچہ اونٹ، ایک اونٹ آئے گا اس کو روندے کے پاؤں سے روندے گا، تو نے میری زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، وہ نکل جائے گا، پھر دوسرا اونٹ آئے گا، پھر تیسرا اونٹ آئے گا، وہ سارے اونٹ آئیں گے اور اس کو رونتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آخری اونٹ چلا جائے گا تو پہلا پھر آئے گا اور رونتے رہیں گے اس کو، یہ حدیث میں ہے تطعہ بزلفہا، اس کو روندے گا اپنے پاؤں سے، تو نے میری زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی تھی۔ اور گائے بیل کے زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ ایک آئے گا تو سینگ مارے گا اس کو، پھر وہ نکل جائے گا، دوسرا آ کر سینگ مارے گا، پھر تیسرا آ کر سینگ مارے گا، اور سینگ مارتے رہیں گے۔ اور اگر بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی تو بھیڑ بکری آئیں گی، ایک بھیڑ بکری آ کر ٹکر مارے گی، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی تھی، وہ نکل کر دوسری، بس یہی راؤنڈ ہوتا رہے گا، ہر بھیڑ بکری آ کر ٹکرے مارتی رہے گی اس کو، یہاں تک اور اس کے بعد پھر جس آدمی کے پاس پیسہ ہوگا، یہ مال اللہ اکبر، روپیہ، پیسہ، چاندی، گولڈ، یہ اس کو اللہ تعالیٰ شانہ کالا اژدہا بنا دیں گے، اور وہ کالا اژدہا اس انسان کو یہاں سے پکڑے گا، پراسوں پر رکھ، اور کہے گا تو نے میری زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سونا و چاندی کے سکے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی اس کو قیامت کے دن گرمایا جائے گا اور وعدہ میں لگایا جائے گا۔ یوم یحمى والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ تمام لوگ جو سونا و چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں ان کو خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیجئے میرا دردناک عذاب آئے گا۔ یوم یحمى علیہا فی جہنم، یوم یحمى علیہا، جس دن وہ گرمایا جائے گا، ان کے بدن کو داغا جائے گا۔ بہرحال زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر بڑی سزائیں ہیں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فضیلتیں یہ ہیں کہ کھلانا اور پلانا اللہ کا عمل ہے، جب زکوٰۃ دینے والا دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کا عمل پیش کیا، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں میری مخلوق کو میرا بندہ کھلا رہا ہے۔ اللہ کو جو باتیں بہت زیادہ پسند ہیں ان باتوں میں سے یہ ہے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ، بہت اللہ خوش ہوتے ہیں چاہے مخلوق کوئی بھی ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہے جس مخلوق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دور رہو، مثلا کتا، کتے کا لعاب کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ کتے کے لعاب کے بارے میں فرمایا گیا اس کا لعاب اتنا گندا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر برتن میں کتا منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ اس برتن کو دھونے کا حکم حدیث میں ہے۔ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فانقلوا، جب فاغسلوا 7 مرات، جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈالے گا اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ لیکن ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت کو مغفرت ہو گئی، اور عورت کون سی تھی؟ جس نے 100 مرتبہ بدکاریاں کی تھی، اس عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، وہ بھی کس طرح سے کہ کنویں کے نیچے پانی تھا، کتا وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا، اس خاتون نے اپنے کپڑے پھاڑے یا اپنے بال پھاڑے، اور بال پھاڑنے کے بعد ان کی رسی بنائی، اس رسی کو پھر اپنے جوتے کے ساتھ باندھا اور نیچے سے پانی کھینچا
اور کتے کو پلایا اور وہ کتا سیراب ہو کر جب چلا گیا، بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی بنا پر اس عورت کے 100 زنا کاریوں کے گناہ معاف کرو، میری مخلوق کو اس نے کھلایا کتا، بخاری میں حدیث ہے۔ مزاج بنانا چاہیے کسی مخلوق کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ، حتیٰ کہ کیڑے کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ جناب والا کا باتھ روم کے کموڑ میں مکڑا گر گیا ہے اور وہ نکل نہیں پاتا ہے، آپ کو بھی تجربہ اس کا ہوگا کہ کموڑ میں جب مکڑا گر جاتا ہے، وہ جب چڑھنے لگتا ہے تو اس کے ٹانگیں جو پھسل جاتے ہیں، وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ جیسے واش بیسن پر کبھی مکڑا گرے گا وہ چڑھ نہیں پاتا، تجربہ ہوا کہ سب لوگوں کو، ہم کو بھی تجربہ ہوا کہ جب اس میں مکڑا گر جاتا ہے وہ چڑھ نہیں پاتا ہے، کیونکہ جب چڑھنے لگتا ہے تو اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ تو باتھ روم کے کموڑ میں، یعنی جہاں ناپاکی اور گندگی جمع ہوتی ہے، اس میں گر گیا ہے مکڑا۔ ایک آدمی نے دیکھا مکڑا گرا ہوا ہے، اس کو بڑا دکھ ہو گیا، اس نے پالتین ہاتھ میں لگایا اور لا کر نیچے سے وہ مکڑے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر پاؤں سے دھویا اور پھر دیوار پر رکھا اور مکڑا چلا گیا۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا لگا، ایک دن باتھ روم کموڑ میں سے میں نے مکڑا نکالا تو اسی پر اللہ نے میری مغفرت کر۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح لکھی ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے، دوا کے اندر قلم ڈالا، قلم جب اٹھایا تو اس میں میل زیادہ آ گئی، روشنائی زیادہ آ گئی، مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ تو علامہ نے سوچا کہ اگر میں ہلاؤں گا تو مکھی چلی جائے گی، اس کو میں پہلے پینے دوں گا۔ بہت دیر تک قلم روک کے رکھا، وہ مکھی پی کر سیراب ہو کر جب اٹھ کے چلی گئی، اس کے بعد لکھا اسی پر اللہ نے کس عمل پر اللہ کیا اس میں مخلوق کو راحت پہنچانا۔ تو بہرحال مال کے ذریعے سے انسان دوسرے مخلوق کو راحت پہنچاتا ہے، اور مال کو بند کر کے گویا دوسرا مخلوق کو انسان دکھ پہنچاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ تو بندہ عرض کر گیا، یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اور میرا بھلا بندہ بھوکا تھا تو نے یہ سمجھو جیسا میں بھوکا تھا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم زکوٰۃ کے نام پر، خیرات کے نام پر خرچ کرو گے، وہ خرچ ہونے والا مال ختم ہونے سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ جس نے مجھے نکالا تو اس کو مجھ سے بہتر عطا کر دے۔ یعنی ادھر سے مال ابھی خرچ نہیں ہوا ہوتا ہے، ادھر سے اکاؤنٹ پہ آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری میں حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ میں، کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے یا خیرات کرتا ہے، یہ صدقہ اور خیرات ہونے والا مال جو ہے، یہ اللہ سے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ اس نے مجھے نکال دیا، تو مجھ سے بہتر اس کو عطا کر دے۔ زکوٰۃ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور زکوٰۃ روکنے کی بہت زیادہ سزائیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کبھی کبھی دنیا میں سزا لگتی ہے، جب اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا تھا، آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی تو ایک ہی جھٹکے میں اللہ تعالیٰ بیکاریوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور انسان بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہر زمانے میں رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا، دینے والوں کو ہم نے دیکھا مانگنے کے بوجھ میں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں اعتکاف کے دوران ایک بزرگ نے کہا کہ اس کونے میں بیٹھ کر کے میں نے اس زمانے کے حساب جب اسے بتایا تھا، تقریباً آج سے مان لیجیے 40-45 سال پہلے کی بات، وہ کہتے ہیں اس کونے میں بیٹھ کر میں نے 1-1 لاکھ روپے زکوٰۃ تقسیم کی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں 1-1 لاکھ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے معنی وہ کروڑ پتی تھے۔ پھر کہتے ہیں پھر اسی کونے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم نے آلو ابال کر کے کھائے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا یہ کہ ایک وقت یہ بھی تھا، اسی جگہ بیٹھ کر کے میں زکوٰۃ تقسیم کرتا تھا 1-1 لاکھ روپیہ، اور اسی جگہ بیٹھ کر کے ہم نے آلو ابال کر کے کھائے۔ گھر والے وہاں سے کہتے تھے آج دن بھر روزہ ہے، شام کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے آلو کہیں سے منگوائے اور آلو گھر والوں کو بھیجے، انہوں نے ان کو بوائل کیا آلوؤں کو، اور بعد میں نمک چھڑا کر کے وہی ہم نے شام کو کھایا، وہی ہم نے صبح کو کھایا۔ اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہو تو اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھنا کہ یا اللہ آپ نے ہم کو دینے والا، ہم دیتے رہیں گے۔ اور جو ہی انسان دینے کی وجہ سے آدمی غریب ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مکان بنانے کی وجہ سے غریب ہو سکتا ہے، بیماری آ گئی، خرچے ہو گئے، غربت آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو کھلائے پھر غربت آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماریاں نہیں آ سکتی، حج کرنے کی وجہ سے غربت نہیں آ سکتی، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بھی غربت نہیں آ سکتی،
حساب ہمارا تو یہی بتاتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہم نے نکالی، 2500 رقم کم ہو گئی، ہمارا حساب یہی بتاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں، 2500 چلی گئی زکوٰۃ، آپ کے اکاؤنٹ میں 97,500 روپے باقی رہ گئے، کم ہو گیا، کوئی شک نہیں کم ہو گیا. انسانی حساب یہی ہے. اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھ لینا، یہ 97,500 نہیں ہوگا، یہ بڑھ چکا ہوگا. کیسے بڑھے گا؟ کیسے بڑھے گا؟ یہ اللہ کی قدرت میں ہے. مگر اگر یہ 97,500 اکاؤنٹ میں وہی ہے، لیکن دوسری طرف سے اتنا مال آیا ہوگا کہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میری مالی پوزیشن پچھلے سال سے زیادہ بہتر ہے، طے ہے یہ. بہرحال زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں بڑی تاکید کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، کم سے کم فضائل صدقات کا مطالعہ ضرور کریں. اس کے نتیجے میں مال کی اہمیت، مال کی عظمت اور مال ملنے پر اللہ کا احسان محسوس ہوگا، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے طبیعت ذہن آمادہ ہو جائیں گے. زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے متعلق مجھے اتنی بات کرنی تھی، حالانکہ اس میں اور بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ان تفصیلات کو چھوڑ کر کے میں اگلی بات عرض کرتا ہوں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں، میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے. یہ بات غلط ہے. زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ کسی بھی وقت فرض ہو سکتی ہے. جس وقت آدمی کے پاس مال آ جائے اسی وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس لیے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ زکوٰۃ جب بھی رمضان آئے گا تو ادھر سے روزہ ہوگا، ادھر سے زکوٰۃ دینی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان ابھی نہیں آیا اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور ایسا ہو سکتا ہے رمضان آ گیا اور زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں. مثلا ایک طالب علم اسٹوڈنٹ ہے، اس کو گھر والے خرچے دیتے ہیں، وہ اپنی تعلیمی زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے. رمضان آ گیا، زکوٰۃ تو فرض ہے ہی نہیں کیونکہ مال ہے ہی نہیں. بالفرض رمضان گزر گیا اور شوال کے مہینے میں اس کو جاب لگ گئی، یعنی اس کو ملازمت مل گئی، اور شوال کے مہینے میں اس نے ملازمت کی، اور جو ہی ملازمت ختم ہو گئی تو ملازمت کے اخیر میں، مہینے کے اخیر میں فرض کیجئے اس کو 50,000 روپے سیلری مل گئی. تو شوال کی جس تاریخ کو اس کو مال آ گیا اسی تاریخ کے زکوٰۃ والا بن گیا. رمضان گزر چکا. شوال کی جس مہینے میں اس نے تنخواہ پکڑی ہے اسی دن یہ صاحب مال بن گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی. ادائیگی بعد میں کرے گا، لیکن زکوٰۃ میں کب فرض ہوئی؟ شوال کے مہینے میں. مان لیجیے رمضان میں یہ آدمی غربت میں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا اس کے پاس. رمضان کے بعد اس نے قرضہ لایا اور بزنس سٹارٹ کیا. 5-6 مہینے بزنس کرتا رہا، اللہ نے برکت دی. اللہ نے برکت دی، نتیجہ کیا نکلا؟ 5-6 مہینے کے بعد اس نے قرضہ بھی اتار دیا، اور قرضہ اتارنے کے بعد باقی جو بچا ہے وہ پیسہ ہے، کتنا ہے؟ اتنا ہے جتنے پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. یہ کون سا مہینہ تھا؟ فرض کرتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جمادی الاول کا مہینہ تھا، یا رجب کا مہینہ تھا. تو جس تاریخ کو اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ قرضہ اتارنے کے بعد باقی پیسہ زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر ہے، تو زکوٰۃ اس پر لازم ہو گئی رجب کے مہینے میں. اب آگے رمضان آئے گا 1 مہینے کے بعد، تو رمضان میں کوئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. وہ تو رجب میں ابھی زکوٰۃ سٹارٹ ہوئی ہے، اگلے سال رجب تک انتظار کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس وقت جس وقت انسان کے پاس مال آ جائے، اور مال کب آئے گا یہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے. کب آئے گا، کس دن میں صاحب نصاب بنوں گا. اور میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں، جیسے کوئی لڑکا نہیں بتا سکتا کہ میں بالغ کون سے دن، کون سی تاریخ، دن میں یا رات میں ہوگا، اسی طرح سے کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ میں صاحب نصاب کون سے دن بنوں گا. یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان کب بالغ ہوگا. اپنے اختیار میں نہیں ہے. نوجوان لڑکا طے کرے گا فلاں دن مجھ پر غسل فرض ہو جانا چاہیے، جیسے کسی بیٹی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ کون سے دن اس کو مینسز سٹارٹ ہو جائیں گے. یہ تو اللہ کے اختیار. جیسے آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس وقت آپ کو پیشاب آئے گا. ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہانسی مجھے کب آئے گی. تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے پیشاب کب آئے گا، ہمارے اختیار میں نہیں بالغ کب ہوں گے. اسی طرح سے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کیا ہم کو مال. ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارا اندازہ تھا فلاں مہینے میں میں اتنا کماؤں گا کہ میں مالدار بنوں گا، لیکن نہیں. وما تکسب وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. انسان کو نہیں معلوم ہے کل کیا کمائے گا. صبح کو دکان پر انسان پہنچا یہ سوچ کر کے شاید آج کسٹمر آئیں گے، لیکن ایک بھی نہیں آیا. یہاں تک کہ 10 لاکھ بہنی بھی نہیں کی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی دن گئے دکان پر، وہاں اندازہ تھا آج کوئی نہیں آئے گا، اسی دن آ گئے.
بہرحال یہ غلط سے بھی دور ہو جانی چاہیے۔ رمضان زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب انسان کے پاس مال آ گیا، مال کتنا آ گیا اس کو ہر ایمان والے کو سمجھ کر کے رکھنا ہے، کتنے مال آنے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جیسے ہر مرد کو سمجھ کر کے رکھنے میں بالغ کب ہوگا۔ آج اگر ایک آدمی کہتا ہے جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کب لازم ہوتی ہے، کتنے مال پر لازم ہوتی ہے، تو ہم سوال کرتے ہیں یہ تو ایسے ہی سمجھو آپ مسلمان ہو کر کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں وضو کیسے ٹوٹتا ہے اور وضو کب لازم ہوتا ہے۔ اللہ نے جب آپ کو مال عطا کیا ہے تو مال عطا کرنے کے ساتھ مال کے احکام بھی سیکھو، اور مال کے احکام سیکھو کہ یا اللہ ہم نے کمانا کیسے ہے یہ بھی آپ سے سیکھیں گے، آپ کے نبی سے سیکھیں گے، اور جب مال آئے گا تو مال پر حق کیا لازم ہوگا، کتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی وہ بھی سیکھیں گے، تاکہ ہم ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ جس تاریخ کو انسان کے پاس اتنا مال آ گیا وہ تاریخ نوٹ کر کے رکھنی ہوتی ہے، فلانی تاریخ کو میں مالدار بنا، اور اگلے سال اسی تاریخ کو اب حساب دیکھنا ہوتا ہے مال کتنا جمع ہوا ہے اور اتنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، پورے سال انتظار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو آج بہت سارے سامان ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ صحابہ کرام کے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی چیزیں گھروں کے اندر ہوں گی، اس زمانے میں سوال ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو برتن نہیں ہوتے تھے، بسترے نہیں ہوتے تھے، جناب والا دسترخوان بچھاتے تھے اسی پر آٹا ڈال کر اسی پہ کھاتے تھے، تو غرض ہی اس زمانے میں تو فیسلٹیز تھی نہیں، آج تو بہت ہیں۔ یہ جو گھروں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، ان بے شمار چیزوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا گھر میں قالین ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، بسترے ہوتے ہیں، فریج ہوتا ہے، واشنگ مشینیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جنریٹر ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، سکوٹر ہوتی ہیں، سکوٹیاں ہوتی ہیں، اور ڈیکوریشن کے سامان ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بسترے کتنے زیادہ ہوں زکوٰۃ ان پر نہیں ہے، کپڑے کتنے زیادہ ہوں، یہاں تک کہ فضول خرچی کے کپڑے بھی اگر ہوں گے، فضول خرچی الگ جرم ہے مگر زکوٰۃ پہ لازم نہیں۔ برتن کتنے ہی جمع کر کے رکھے ہیں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ ہمارے یہاں کشمیر میں وہ ایک مزاج ہے کہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو تانبا ساتھ میں دیتے ہیں، ترام، ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ترام ساری زندگی بندھی رہتا ہے اور وہ کھولتی بھی نہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ لازم نہیں، کیونکہ وہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو الگ کر دیا کہ زکوٰۃ لازم نہیں، زکوٰۃ لازم ہوتی ہے صرف چند چیزوں پر، اور وہ چند چیزوں میں سے ایک تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جانوروں پر، یہ تو بکر والوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کام کرنے والوں کو سیکھنا ہوگا۔ کتنی بھیڑ بکریاں ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ تو جواب ہے 40 بکریاں ہوں گی تو 1 بکری، اور 120 ہو جائیں گی تو 2 بکریاں، اور 200 ہو جائیں گی تو 3 بکری۔ تفصیلات جو ہیں وہ الگ ہیں اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ یہ تو ہم ان بکروال بھائیوں کو یا جو بھیڑ بکریاں پالنے کا کام کرتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں الگ بیٹھ کر۔ اسی طرح سے اونٹ والوں کو کتنی زکوٰۃ ہے، یہ اونٹ والوں کو الگ سے سمجھانا ہوتا ہے۔ گھوڑے والوں کے زکوٰۃ ہے یا نہیں، اکثر صورتوں میں گھوڑے والوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، چاہے کتنے گھوڑے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک حالت ایسی بھی ہے کہ گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ گھوڑے والوں کو الگ سمجھاتے ہیں۔ بھینسوں پر اور گایوں پر زکوٰۃ کب اور کتنی ہوگی، یہ بھینس گایوں والوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 30 گائیں جب ہوں گی تب 1 بچڑا لازم ہوگا 1 سال کا، اور جب 40 گائیں ہو جائیں گے تو 2 سال کا 1 بچڑا لازم ہوگا، زکوٰۃ میں دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ ہم جس سوسائٹی جس ماحول میں ہیں، ہمارے ہاں چونکہ نہ گایوں کا مسئلہ ہے، نہ بھیڑ بکریوں کا ہے، نہ اونٹوں کا ہے، ہمارے یہاں تو مسئلہ ہے سونا، چاندی، تجارتی مال، اور اس کے علاوہ زمین کے پلاٹ، ملازموں کا جی پی فنڈ، ملازموں کا پیسہ، بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہے ان کا پیسہ، شیئر کے اندر ڈالا ہوا پیسہ، یہ ہے آج کی پراپرٹیاں، جو پراپرٹیاں ہمارے سماج میں ان بھائیوں کے پاس عام طور پر ہوتی ہیں جو شہروں میں رہنے والے ہیں۔ تو ہمیں انہیں کو سمجھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے لیے 2 بنیادیں قائم فرمائی تھی، 2 معیار، ایک سونا اور ایک چاندی۔ سونا کتنا ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو جواب شارٹ میں عام مسلمان ذہن میں رکھے گا 87 گرام، 87 گرام سونا، 87 گرام 480 ملی گرام سونا جس آدمی کے پاس ہوگا، اسلام کہتا ہے آپ مالدار ہو، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور چاندی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ چاندی زیادہ استعمال ہوتی تھی تو آپ نے اس زمانے میں فرمایا تھا 200 درہم جس آدمی کے پاس چاندی ہوگی وہ مالدار ہے، اور 200 درہم چاندی آج بنتی ہے 612 گرام 360 گرام ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہوگی وہ مالدار ہے۔ اچھا، اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس نہ تو چاندی ہے نہ سونا ہے، ہمارے پاس تو کرنسی ہے، کرنسی چاہے پھر وہ روپیہ ہو، چاہے ڈالر ہو، چاہے ریال ہو،
چاہے ین ہو چاہے پونڈ ہو، جس ملک کی جو بھی کرنسی ہے، ہمارے پاس تو کرنسی ہے، جن ملکوں میں کرنسی روپے کی شکل میں ہے وہاں کرنسی روپیہ ہوگا، جن ملکوں میں کرنسی ڈالر کی شکل میں ہے وہاں ڈالر کرنسی ہوگی، جن ملکوں میں کرنسی جو ہے یعنی پیپر کرنسی، یہ جو کاغذ ہے، یہ کاغذ ایک ملک میں ہے وہاں انہیں نام رکھا ہے اس کا دینار، دوسرے ملک میں انہیں نام رکھا ہے اس کا ریال، تیسرے ملک میں انہوں نے نام رکھا ہے اس کا ین، چوتھے ملک میں انہیں نام رکھا اس کو یورو۔ غرض یہ کہ ہر ملک کے کاغذ انہوں نے اس کا نام رکھا، اس کی ویلیو ہے، اس کو کہتے ہیں پیپر کرنسی۔ تو جن انسانوں کے پاس پیپر کرنسی ہے وہ انسان جب سوال کریں گے ہم نصاب والے کب قرار پائیں گے، تو جواب آئے گا جب آپ کے پاس کرنسی اتنی ہوگی جتنی کرنسی سے آپ 612 گرام چاندی خرید سکیں۔ 612 گرام چاندی کی جو ویلیو ہے، جو ان کی قیمت ہے، اتنا پیسہ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ بھی زکوٰۃ والے بن جائیں گے۔ مثلا فرض کیجئے آج ہم اگر کسی سونار بھائی سے پوچھتے ہیں جناب ہمیں بتائیے آج کل سونا یہ چاندی کس ریٹ سے ہے، ہمارے سونار بھائی نے بتایا کہ آج چاندی مثلا 70 روپے گرام ہے، تو 70 روپے گرام کا حساب کر کے ہم دیکھیں گے یہ 42,000 یا 43,000 روپے بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی ہے وہ مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سیم اسی طرح سے جس آدمی کے پاس 42,000 روپے ہے، جو 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے، وہ بھی آدمی مالدار، اس کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر مان لیجیے چاندی جو ہے وہ 80 روپے گرام ہے، اسی حساب سے حساب بنے گا۔ میٹر ذہن میں یہ رکھنا ہے، 612 گرام چاندی 360 ملی گرام یا اس کا مال یا اس کی قیمت کے باقاعدہ پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ ہم مالداروں میں شامل ہیں، ہم زکوٰۃ روکنے والوں میں نہیں، ہم مال زکوٰۃ دینے والوں میں ہیں۔ جس دن جتنا پیسہ آ گیا بس اس دن سے ہم مالدار بن کے 1 سال کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے بہت سارے بچے جن کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا جاتا ہے، والدین پیسہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کما نہیں رہے ہیں، لیکن اکاؤنٹ پہ پیسہ جمع ہوتے ہوتے اگر 612 گرام چاندی کے برابر پیسہ جمع ہو گیا تو آپ کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہوگی، بشرطے کہ آپ بالغ ہیں۔ اگر آپ بالغ ہیں تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں تو ابھی ارننگ ہینڈ نہیں ہوں، میں تو ابھی کما نہیں رہا ہوں، میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو گھر والوں سے خرچہ لے رہا ہوں، کہ بلا شبہ آپ گھر والوں سے خرچہ لے رہے ہیں لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ چکا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے سونا جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کے لیے لاکر بن رہے ہیں، اس لاکر میں انہوں نے سونا جمع کر کے رکھا ہے۔ بیٹی سمجھتی ہے میں تو ابھی انمیرڈ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، میرے کوئی کمائی نہیں ہے، مگر میرے نام پر جو سونا ہے اگر وہ سونا اتنا جمع ہو چکا ہے 87 گرام سے اوپر ہو گیا تو آپ کی ذمہ زکوٰۃ لازم، بشرطے کہ بالغ۔ نابالغ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہو یا سونا ہو یا چاندی اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ جیسے نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، ایسے نابالغ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، چاہے کتنا ہی مال ہو۔ اور جو ہی بالغ ہو جائیں گے تو اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے اور وہ ولی کا کام، ولی کی ذمہ داری ہے۔ 612 گرام چاندی یہ میٹر نمبر 1، نصاب نمبر 1۔ 87 گرام سونا یہ سونے کا نصاب۔ جس انسان کے پاس سونا اور چاندی دونوں تھوڑا تھوڑا ہے، ان دونوں کو ملائیں گے اور ملانے کے بعد ان کی قیمت نکالیں گے، اور قیمت نکالنے پر دیکھیں گے اگر یہ 612 گرام چاندی کے برابر قیمت بن گئی تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ مان لیجیے 2-3 گرام سونا ہے اور 10-20 گرام چاندی ہے اور ان کی قیمت ہم نے نکالی تو 42,000 روپے 70 روپے گرام کے حساب سے بن گئی تو آپ مالداروں میں شامل ہو گئے۔ جب انسان پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے جس تاریخ وہ تاریخ نوٹ کر کے رکھنی ہوتی ہے۔ آپ اگر پہلی مرتبہ یہ بات سن رہے ہیں تو آج ہی سے مزاج کے بنائیں کہ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو اب آج فیصلہ نہیں کر سکے کہ کون سی تاریخ کو آپ مالدار بنے، آج کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اس آج کے پتہ نہ ہونے کی صورت میں سسٹم کیسے کرنا ہے، یا الگ سے بیٹھ کر کسی ماہر مفتی کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے اور اس کو سامنے ساری صورت حال رکھنی ہوتی ہے، وہ اس کو مطلب اس کو ایک چینلائز کر دے گا، یعنی وہ بتائے گا کہ اب آپ اس کو ایسے کرو، اس کے نتیجے میں آپ کی زکوٰۃ فلاں تاریخ سے سٹارٹ ہو جائے گی، فلاں تاریخ سے آپ کی زکوٰۃ سٹارٹ ہو جائے گی، آپ اس کو ایسے کرو، ورنہ یہ کنفیوژن زندگی بھر رہے گا، مجھے پتہ ہی نہیں مجھ پر زکوٰۃ کب لازم ہوئی ہے۔ اب جب پتہ ہی نہیں زکوٰۃ لازم ہوئی ہے، میں ادا کر رہا ہوں رمضان میں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر کب لازم ہوئی ہے اور کون سے مہینے میں مجھے حساب کرنا ہے اپنے مال کا، یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ اچھی طرح سے بھائیوں، اچھی طرح سے پہلے معلوم کر لو کہ کون سے مہینے سے مجھے زکوٰۃ لازم ہوئی ہے، اور اگر آپ آج یہ کہتے ہیں کہ جناب میں معلوم نہیں کر سکتا کون سے مہینے سے میں زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہوں، نصاب کے مال کا مالک میں کب سے بنا ہوں میں آج نہیں بتا سکتا،
تو پھر اس کا حل جو ہے وہ کسی ماہر مفتی کے پاس بیٹھ کر نکالنا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائے گا جس طریقے کے نتیجے میں آپ کو وہ تاریخ طے ہو جائے گی کہ اس تاریخ سے آپ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. پھر چاہے آپ رمضان کو طے کر لیں، چاہے شوال کو طے کر لیں، چاہے کون سا مہینہ طے کرائیں گے، اسی کے مطابق آپ اسی دن سے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل بن جائیں گے. ورنہ یہ ساری زندگی کنفیوژن رہے گا، کچھ پتہ نہیں کون سے مہینے سے مجھے زکوٰۃ. اور جب کنفیوژن ہے تو ادائیگی کے باوجود اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کی ساری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ پتہ ہی نہیں. مثلا آج میں رمضان گزر رہا ہے، میں نے دیکھا آج میرے پاس کتنا پیسہ ہے، زکوٰۃ میں نے ادا کر دی، ٹھیک ہے. فرض کیجئے مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوئی تھی عید کے دن. عید کے دن فرض کیجئے میرے پاس اتنا مال آ گیا. ہمارا ایک مولوی صاحب تھا، وہ مسجد میں امام تھا. اس سے ہم پوچھتے ہیں کتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، کیا لگا جی 10-15 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہی خرچ ہو جاتی ہے. تو کچھ موجود جمع ہے، کہاں کچھ نہیں. ابھی امام صاحب ہیں، 10-15 ہزار روپے تنخواہ ہے، 10-15 ہزار تنخواہ دے رہا ہے، گھر والوں کو بھیجتا ہے، موجود جمع کچھ بھی نہیں ہے. سفید کپڑوں میں ہے، سفید پوش انسان ہے، مگر اندر کی حالت یہ ہے کہ یہ غریب ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اس کو حکم ہی نہیں، کیونکہ اس کو ادا ہی نہیں. اس نے اتفاق یہ ہوا کہ عید کے دن مسجد والوں نے بھی ہدیہ دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ دوستوں نے ہدیہ دیا، اور کسی نے عیدیانہ دیا، ٹھیک ہے، نماز کا ہدیہ بھی الگ مل گیا، بیانات کہیں کیے، اس پر ہدیے کچھ لوگوں نے دیے، کسی آدمی نے دیکھا اس کو شوق سے. بہرحال عید کے دن صبح کو ایک نے بھی ہدیہ دیا، دوسرے بھی ہدیہ دیا، دوپہر کو آ کر دیکھتا ہے تو 50,000 روپے جمع ہو گئے. تو جناب آپ عید کے دن مالدار بن گئے، تمہارے ذمہ زکوٰۃ لازم ہو، عید کے دن تم صاحب نصاب بن گئے. اب یہ رمضان گزرا، اس سال میں بیچارے کے بچے زکوٰۃ تو عید کے دن بن. اب کیا کرنا ہے، اس کو پورے سال اس کو ذہن میں رکھنا ہے میں عید کے دن صاحب نصاب بنا ہوں. اگلے سال عید کے دن پھر دیکھنا ہے آج میرے پاس موجود مال کتنا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. تو یہ صاحب نصاب بنا عید کے دن. اب اگر اس نے طے ہی نہیں کیا کہ جناب میں یاد ہی نہیں ہے کون سے دن میں صاحب نصاب بنا، رمضان آیا اس نے زکوٰۃ نکالی اور یہ صاحب نصاب بنا تھا عید کے دن، رمضان میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جتنا موجود مال تھا، عید کے دن صبح کو پھر اس کو لوگوں نے ہدیے دیے، اور ہدیے دیے یہ جو سود کے دن صبح کو ہدیہ ملا اس کی بھی زکوٰۃ دینی تھی، مگر وہ دے گا ہی نہیں، کیونکہ اس نے تو رمضان میں زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو بھاری کر دیا. حالانکہ یہ وہ پیسہ آ گیا، اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ اسی دن تو مالدار بنے تھے، اسی دن یہ پیسہ آیا. بہرحال یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جتنا مال، جس مال پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اگر وہ کرنسی کی شکل میں ہے تو کرنسی پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر دکاندار ہے تو دکاندار کو اپنے مال کا حساب کرنا ہوگا. اب دکاندار کے لیے بھی یہی بڑا کنفیوژن ہے کہ صاحب اس دکان پہ مال زکوٰۃ کب سے لازم ہے، تو جواب آئے گا جب سے آپ نے دکانداری شروع کی ہے. اب وہ یاد ہی نہیں ہے دکانداری کب سے شروع کی ہے، اور جب سے آپ نے دکانداری شروع کی ہے تو اس وقت آپ کی مالی پوزیشن کیا تھی. اچھا، انسان کو یہ معلوم نہیں رہتا کہ مالی پوزیشن، معلومات بھی نہیں کرتے. یہاں تو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ انتشار ہے، اور مزید مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انتشار ہے. مثلا فرض کیجئے ایک نوجوان لڑکا ہے، کالج سے فارغ ہو کر کیا گیا، اس نے اب روزگار کمانا ہے، روزگار ملا نہیں، تو باپ کہتا ہے میں تمہیں کچھ رقم دوں گا، اپنا بزنس شروع کر دو. باپ نے رقم دے دی، 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، 5,00,000 روپے، اور یہ لے لو رقم، کر سے بزنس پاؤ. نہ باپ بتا رہا ہے کہ یہ 2,00,000 5,00,000 میں نے جو دیا یہ قرضہ ہے یا ہیلپ ہے، اور نہ بیٹا پوچھتا ہے کہ مجھے کیا. اب جب اس کے ہاتھ میں یہ 5,00,000 روپے آ گیا، یہ اس کا مالک ہے. مالک تب ہوگا جب آپ نے اس کو ہیلپ کیا ہوگا، یا یہ قرضہ ہے. اگر قرضہ ہے تو مالک نہیں ہے، پھر یہاں کرتے ہی نہیں ہے معاملہ صاحب. اور آگے چل کر کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور اختلاف بھی ہوتا ہے، اور حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں. باپ جب اپنے بیٹے کو پراپرٹی دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، تو اچھی طرح سے کلیئر کرو، یا یہ بتاؤ بیٹا یہ میری طرف سے ہیلپ ہے، پیسہ آپ کا ہے، بزنس آپ کرو، نفع ہے تو آپ کا، نقصان ہے تو آپ کا، مجھے اس کا کچھ نہیں ہے. تو بیٹا یہ سمجھے گا آج میرے ابا جان نے مجھے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 دیا، میں مالی بن گیا اس کا. جیسے آپ بزنس سیٹل کریں گے ایسے آج کے بعد آپ کے زکوٰۃ بھی لازم ہو گئی، کیونکہ آپ مالی بن گئے. مالی کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ آپ کے باپ نے آپ کو پیسہ دیا. دوسری شکل، باپ یہ کہے گا بیٹا میں تمہیں ایک رقم دوں گا اور یہ ہے قرضہ، تم بزنس کرو، بزنس کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ تم کو ترقی عطا کرے گا، تم کماؤ گے، اور جب تمہاری گنجائش وسعت ہوگی تو یہ میرا قرضہ مجھے واپس دے دینا، اور باقی پراپرٹی تمہارا، اور اگر اس وقت میرا جی چاہے گا تو میں معاف بھی کر دوں گا. اب بیٹے کے بعد جو یہ پیسہ ہے یہ قرضہ ہے. اب اس نے بزنس اسٹارٹ کر دیا، اللہ نے برکت دی، کامیاب بزنس ہو گیا. مان لیجیے اس نے 5,00,000 روپے باپ نے دیے تھے، اس 5,00,000 کے اس نے بزنس اسٹارٹ کیا. اس نے کیا کیا، یہ چلا گیا وہاں باہر اور وہاں سے کمبل لایا،
سردیوں میں یہاں کمبلوں کی ضرورت ہے، کشمیر کی سردی مشہور ہے، وہاں سے کمبل خرید کر کے لایا، اور حسن اتفاق یہ کہ فیکٹری سے کمبل خریدے، فیکٹری سے کمبل نکلا 500 کا، اور یہاں کشمیر سری نگر میں لا کے اس نے 1500 کے بیچے۔ سردیوں کے کمبل بکتے ہیں یہاں مہنگے۔ فیکٹری میں کمبل نکلا تھا 500 کا، اور بعد میں ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر اور باقی تمام کے خرچے جمع ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے وہ مان لیجئے 1000 کا ہے 1200 کا، اور بیچتے ہیں یہاں 1500 کا۔ اس نے فیکٹری سے کمبل نکالا 500 کا اور یہاں بیچا 1500 کا۔ بہرحال اس نے 4 لاکھ کے کمبل خریدے، 4 لاکھ کے بیچے، 1 لاکھ روپے ٹرانسپورٹ کا خرچ ہو گیا، اور اس کے بعد جب حساب کر کے دیکھا تو اس نے 5 لاکھ کما لیے تھے۔ اب یہ کہے گا جناب میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب آئے گا آپ کے پاس اس وقت 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے نا، 5 لاکھ آپ کے باپ کا قرضہ ہے، اور 5 ہی لاکھ کے تو مالک ہو۔ اگر باپ نے اس کو ہیلپ کیا تھا تو آپ 10 لاکھ کے مالک ہیں، اور اگر باپ نے اس کو قرضہ دیا تو آپ 5 لاکھ کے مالک ہیں، 5 لاکھ باپ کا ہے۔ چنانچہ باپ کو جا کر کہتا ہے جناب آپ نے مجھے جو پیسہ دیا تھا اس میں میں نے بزنس کیا، اس بزنس کمانے کے میں 5 لاکھ آپ نے دیے تھے، میں نے 6 مہینے محنت کی ہے، اب یہ پراپرٹی 6 لاکھ بن گئی، 1 لاکھ میں نے کمایا۔ تو باپ کہے گا وہ جو میرا 5 لاکھ تھا وہ مجھے واپس کر دو، یا کہے گا اب یہ رکھو، یا کہے گا میں نے معاف کر دیا۔ اگر باپ نے کہا میں نے معاف کر دیا تو 6 لاکھ کا مالک بن گئے گی۔ 1 لاکھ اس نے کمایا، 5 لاکھ باپ کا قرضہ تھا، باپ نے معاف کر دیا تو 6 لاکھ کا مالک بن گیا، اب 6 لاکھ کی پراپرٹی والا بن گیا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ باپ یہ کہے گا، کہہ سکتا ہے باپ میں تجھے پیسہ دوں گا، تم بزنس کرو، پیسہ میرا بزنس تمہارا، اور اس کے بعد جو نفع آئے گا آدھا میرا اور آدھا تمہارا، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ اور یہاں کا باپ یہ جانتا بھی نہیں ہے نہ یہ کرتے ہیں، لیکن باپ کو حق ہے یہ کرنے کا، اور چونکہ یہاں کرتے نہیں ہیں اور آگے چل کر کے بھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ باپ نے کہا راٹ صاحب گمراہ بیٹا لے لو یہ پیسہ، کر دو کام، کرو کوئی نہ کچھ، ڈھونڈو کوئی روزگار۔ بیٹے نے پیسہ لیا اور ڈھونڈنے لگا، اور تو نہ باپ نے بتایا کہ یہ پیسہ میں جو دے رہا ہوں وہ کیا ہے، نہ بیٹا پوچھتا ہے ابا جان یہ پیسہ مجھے واپس کرنا ہے یا کیا ہے، کچھ معاملات اپنے ٹھیک کریں۔ اس کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ آپ کی ذمہ زکوٰۃ کتنی لازم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو واضح ہوگا کہ میرے پاس پیسہ کتنا آ گیا تبھی تو پتہ چلے گا نا۔ خیر، جس مہینے باپ نے 5 لاکھ روپیہ دیا، کب؟ عید کے دن صبح۔ رمضان بھر یہ سوچتے رہے بیٹا بے روزگار ہے، تعلیم مکمل ہو چکی ہے، ملازمت ملنے والی نہیں ہے، اس بیٹے کو روزگار کرائیں گے۔ باپ نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے عید کے دن 5 لاکھ روپے بیٹے کو دیا، یہ لے لو، مشورہ میں دوں گا کس چیز کا بزنس کرو گے، کرو بزنس۔ عید کے دن اس کے ہاتھ میں 5 لاکھ ہے۔ اس کو اپنے باپ سے پوچھنا چاہیے ابا جان یہ میرا جو مجھے آپ نے 5 لاکھ دی ہے کیا؟ یہ قرضہ ہے تو میں اپنے آپ کو سمجھوں گا میں باپ کا مقروض ہوں، یہ اگر آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ ہے تو میں آج 5 لاکھ کا مالک بن گیا، اور 5 لاکھ کا مالک بن گیا تو زکوٰۃ بھی مجھ پر لازم ہو گئی۔ یہاں عام طور پر کیا کہیں گے ابا جان یہ ہے کیا؟ تو میں نے تھا سے گمراہ کیا پرواہ چل بات پوچھو سال ایشو۔ یہ جو کشمیر میں لفظ ہے سال ایشو، یہ فطری لفظ ہے، یہ بڑا فتنے کا لفظ ہے۔ دکاندار سے پوچھتے ہیں کئی تیشو یہ کتاب سال ایشو، اس کا کچھ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے سالوں کا۔ جناب یہ پیسہ کب دینا ہے؟ جناب سال ایشو ہے، میں پوسٹ کارڈ سے مجھے سال ایشو کیا پرواہ چل، اس کا کچھ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ معاملات اپنے صاف رکھنے چاہیے، سالی والی مت بولو، صاف میں کہو جناب یہ پیسہ یہ چیز اتنے کا ہے، ٹھیک ہے میں اتنا کا بیچتا ہوں، آپ کو کنسیشن کر کے اتنا کا دوں گا۔ یہ جو جملہ بولتے ہیں سالی کیا پرواہ چھ سالی چھ پنی کاچ گارش کاچ، یہ جملے مبہم جملے نہیں بولنے چاہیے۔ معاملات کے باب میں صاف صاف کہنا چاہیے جناب یہ اتنے کا میں بیچتا ہوں، میں اتنے کا آپ کو بیچ دے رہا ہوں، کنسیشن میں نہیں اتنے کے، یہ لفظ سالی مت بولو۔ بہرحال باپ نے بیٹے کو پیسہ دے دیا، عید کے دن یہ صاحب مال بن گیا۔ اگر باپ نے اس کو ہیلپ کے طور پر پیسہ دیا مالک بنا دیا، اور اگر قرضہ دیا ہے تو یہ مالک نہیں بنا۔ عید کے دن اس نے بزنس سٹارٹ کر دیا۔ سال کے بیچ میں کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ اس کا مال جو ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر چلا گیا۔ جس دن 5 لاکھ کے اوپر سے مال چلا کہ اس کو فوراً چیک کرنا ہے میں کہاں پہنچ گیا۔ مان لیجئے 6 مہینے بزنس کرنے کے بعد اس کی کل پراپرٹی کتنی بن گئی؟ 5.5 لاکھ روپے بن گئی۔ تو جواب آئے گا آپ اس مہینے آپ نے جو شال بیچے ہیں، اس شال میں پچھلے مہینے آپ کے پاس یہ 5 لاکھ روپے کے شال تھے، آج اس مہینے تم نے بیچے ہیں، یہ تمہارے سارے شال بک گئے، 5.5 لاکھ روپے بن گئے، تو تم 50,000 کے مالک بن گئے ہو، تم مالدار بن گئے۔ 5.5 لاکھ کا فیصلہ اب یہ ہوگا کہ 5 لاکھ تو باپ کا ہے اور 50,000 تمہارے اپنے، تو 50,000 تمہارے اپنے ہیں، تم مالدار بن گئے، تم پر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ کون سے مہینے کے؟ اسی مہینے۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے ربیع الاول کے مہینے میں
6 مہینے کے بزنس کے بعد میرے پاس 50,000 اپنے جمع ہو گئے، میں مالدار بن گیا، اب کر رہا ہے یہ بزنس، کرتا رہا، رمضان بیچ میں آ گیا، رمضان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ابھی سال آپ کا گزرا ہی نہیں ہے، تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے رمضان میسا مسا آؤ مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگلا سال ربیع الاول جب آئے گا، اب آپ اپنے بزنس کو چیک کرو کہاں پہنچے آپ۔ مان لیجئے اگلے سال ربیع الاول میں اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی، کل مالیت آپ کی کیش، موجود مال، اور آگے جن کے پاس ہمارا مال گیا ہوا ہے، یہ سارے کے حساب کر کے ہم نے دیکھا تو بولی 8 لاکھ روپے ہے۔ تو 8 لاکھ روپے میں کہا جائے گا 5 لاکھ تو تمہارے ابا جان کا ہے اور 3 لاکھ تمہاری اپنی مالیت ہے، اس 3 لاکھ کی تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پچھلے سال ربیع الاول میں پہلی مرتبہ 50,000 روپے کا مالک بنا، اس سال ربیع الاول میں یہ 3 لاکھ کا مالک بنا، اس سال ربیع الاول میں 3 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے، اور 3 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 7,500۔ ہو سکتا ہے اس مثال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ لازم ہونے کا اسلام کا سسٹم کیا ہے۔ جب زکوٰۃ لازم ہو گئی تو اب اسے ادائیگی کی فکر کرنی ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے کہ صاحب اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہو جائے گا کہ نہیں۔ زکوٰۃ دو گے مال کم ہوگا، لیکن اس کم ہونے کے بعد پھر اللہ کی شان کی طرف سے ایسی برکت ہوگی کہ آپ اگلے سال اس سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہاں ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ زمینیں خریدتے ہیں، تو کیا زمینوں میں زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ زمینیں جو ہیں وہ 5 مقاصد کے لیے خریدتے ہیں، 5 مقصد۔ زمین خریدی تاکہ مکان بنائیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زمین خریدی تاکہ اس پر دکان بنائیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زمین خریدی تاکہ اس میں دھان اگائیں، سبزی اگائیں، درخت لگائیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زمین خریدی اس لیے کہ آئندہ دیکھیں گے کیا کریں گے، آئندہ دیکھیں گے کیا کریں گے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور زمین خریدی اس لیے ریٹ بڑھے گا تو بیچیں گے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زمین خریدنے کی نیت کیا تھی؟ اگر نیت بیچنے کی ہے، بیچنے ہی کی نیت سے آپ نے زمین خریدی ہے، صرف ریٹ بڑھنے کا انتظار ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ جو اس وقت زمین کی مالیت ہے، اگر یہ آج آپ نے 20 لاکھ روپے کی زمین خریدی، آج 20 لاکھ کی زمین، اگلے سال جب ہم اس کا زکوٰۃ نکالیں گے اس وقت یہ 30 لاکھ کی ہے، تو 30 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ مجھے فروخت، یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے گاڑی خریدی، تو گاڑی خریدنے پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ جواب، اگر کسی انسان نے گاڑی خریدی ذاتی استعمال کے لیے، زکوٰۃ لازم نہیں۔ اور اگر کسی نے گاڑی خریدی ہے کرایہ پر چلانے کے لیے، اس میں بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، آمدنی میں زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے گاڑی خریدی ہے بیچنے کے لیے، جیسے سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں والے بیچتے ہیں، گاڑی خریدی تاکہ ہم بیچیں، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کیش، یہ اس کی قیمت نکالنی ہوگی۔ جن لوگوں نے پیسہ شیئر مارکیٹ میں ڈالا ہے، جس وقت آپ نے شیئر خریدا اس وقت اس کی مالیت کچھ اور ہے، آج جب آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ آج شیئر کی ویلیو کیا ہے، اور اسی حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ مزید اس کا کچھ مسائل ہیں جو الگ سے سمجھانے کی ضرورت ہے، بس میں زکوٰۃ کی فرضیت کے اصول کے مسائل کو روک کر کے اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں مردوں کو بھی بڑا محتاط رہنا ہے اور خواتین کو زیادہ ہی، کیونکہ خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں، چاندی اور سونے، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں، اور بتایا بھی نہیں جاتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیں، سونا اور چاندی کیش مرد کے پاس ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، عورتوں کے پاس ہوگا تو ان کا بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ شادی شدہ عورتوں کے پاس میکے کا دیا ہوا بہت ہوتا ہے، اور شوہروں کی طرف سے دیا ہوتا ہے، اس میں زیورات ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے خود ذمہ داری کے ساتھ سوچنا کہ جناب، چنانچہ بہت ساری خواتین ہم سے پوچھتی ہیں، فلانے مہینے میرا نکاح ہوا، فلانے مہینے میں رخصتی ہوئی، میرے شوہر کی طرف سے مجھے یہ ملا ہے، مہر میرا اتنا ہے، میرا اتنا مہر ابھی باقی ہے، میکے سے مجھے اتنا ملا ہے، اب مجھے بتائیں مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسی خواتین بھی ہیں جو پوچھتی ہیں اور اس طرح سے پوچھتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس طرح سے کوئی خاتون پوچھتی ہے تو میں پہلا جملہ یہ بولتا ہوں، پہلے اپنے شوہر سے کنفرم کراؤ کہ تم مجھ سے بات کر رہی ہو، تمہارے شوہر کو پتہ رہنا چاہیے کہ تم کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہو اور دین کے مسائل پوچھ رہی ہو، ورنہ خدا نہ خواستہ کل کو ایسا نہ ہو تمہارا شوہر یا تمہارا باپ کہے گا تم نے کس اجنبی مرد سے بات کی۔ عورتوں کے لیے لازم ہے کہ جب وہ کسی اجنبی مرد سے بات کریں تو ان کے مہروں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان کے پاس جب کوئی عورت خط بھیجتی تھی تو حضرت کہتے تھے پہلے اپنے شوہر کو پڑھاؤ، اس کا دستخط کراؤ، تب میں تمہارا خط کھولوں گا۔ ہمارے ہاں موبائلوں کے فتنے نے بالکل عام کر دیا ہے، کوئی بھی عورت کسی سے بھی بات کرے گی، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے بات کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فتنے ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم کہ شوہروں کو بیویوں پر اعتماد نہیں ہے، بیویوں کو شوہروں پر اعتماد نہیں ہے، اور کہیں اعتماد نہیں ہے اور کہیں فتنے بھی ہیں۔
بہرحال تو عورتیں جب پوچھتی ہیں زکوٰۃ کے بارے میں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ اپنی ماؤں کو، کہ ماما یا بہنا یا بیوی یا بیٹی، ان کو بتاؤ کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی زکوٰۃ کو کتنا، وہ وہیں آپ سے کہیں گے آپ ہی معلوم کر کے مجھے بتاؤ مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے. بس یہ بات بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی ادائیگی جب ہم کریں گے تو 1 سال کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اس پر ٹھیک طرح سے حساب کرنا ہے. زکوٰۃ کے اموال کے حساب میں لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، خصوصاً دکاندار لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں اور پورا حساب نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہر چیز کے لیے حساب کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے مال کا، اور اگر لمسم میں حساب کرنا ہو تو پھر زیادہ دینا چاہیے. مثلا دکان کی مالی پوزیشن ایسی ہے پورے مال کا حساب کرنا بڑا مشکل ہے. مطلب ہزاروں چیزیں ہیں، کچھ آدھی ہیں، کچھ پون ہیں، کچھ کیا ہیں. جیسے دکان والا ہے، پرچون دکان والا ہے، پرچون دکان والے کی چھوٹی موٹی چیزیں، ایک لفافے میں 10 قلم ہے، 3 بک چکے ہیں، باقی 7 اسی میں ہیں. دوسرے ڈبے میں لفافے ہیں، اس میں سے 5 بک چکے ہیں، 5 وہی ہیں. اب وہ ایک ایک چیز کا حساب کرنا اس کے لیے مشکل ہے. تو جواب کیا ہے؟ پھر احتیاطاً حساب کرو مگر تھوڑا زیادہ رکھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کم ادا ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں پکڑ ہوگی. اگر آپ زیادہ دیں گے تو برکت ہوگی، کم دیں گے تو پکڑ ہوگی. زکوٰۃ جب ہم ادا کریں گے تو ادائیگی میں ادا کرنے والوں کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اس میں 3 طرح کے غلطیاں ہو رہی ہیں. نمبر 1، پیشہ ور بیکاری، جنہوں نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے. وہ اپنی حالت ایسی دکھائیں گے کہ ہم سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہے، اور ادھر سے اندر کی حالت یہ ہے کہ پیسہ ان کے پاس بہت جمع ہوتا ہے. پیشہ ور بیکاری کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے اور نہ اس میں کوتاہی برتنی چاہیے. وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو مجبور کیوں نہ دکھائے اور وہ کتنا ہی اپنے آپ کو پریشان حالی کے ساتھ اپنے سامنے پیش کرے. بعض دفعہ یہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انسان جس دونوں ٹانگوں میں پولیو ہے اور وہ بیساکھیوں پر بڑی مشکل سے چل رہا تھا، اور جو آدمی آ کر دیتا تھا ہائے ہائے ترس کھا کر کے پیسہ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک شخص نے اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے پہلے تو 100 روپے اس کے جیب میں ڈال دیے، وہ خوش ہو گیا. اس کے بعد کہا چلا میں دیکھوں گا کتنے جمع ہو گئے ہیں. تو جناب اس کو دیکھا تو 50-60 ہزار روپے اس کے پاس جمع تھا. اس نے کہا یہ کب سے؟ کہا جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے تھوڑا تھوڑا جمع کر رہا ہوں، اور یہ 50-60 ہزار تو اس کو زکوٰۃ لگے گی نہیں، وہ تو 60 ہزار کا مالک بن چکا ہے اور حالت اس کی یہ ہے. تو پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے تب تک جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. نمبر 1. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مدرسوں والے، بہت سارے بیت المال، بہت سارے سماجی کام کرنے والے، بہت سارے ہیلتھ کے ادارے زکاتیں جمع کرتے ہیں، پھر شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ خرچ نہیں کرتے. اس میں بعض دیندار لوگ بھی ہیں، اور وہ دیندار لوگ زکوٰۃ کے استعمال کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں، یا تو کم علمی کی وجہ سے اور یا پھر بددیانتی کی وجہ سے. اس سلسلے میں ہر مدرسے والے کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم دین کے نام پر زکوٰۃ دے رہے ہیں، دین کے اصول کے مطابق زکوٰۃ خرچ کریں گے. جب ہم کسی مدرسے کو زکوٰۃ دیں تو مدرسے والوں کو شریعت سے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہمارے پاس آئی ہے، یہ کہاں کہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں. جواب آئے گا آپ تعمیرات پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے. آپ کتب خانے کے لیے کتابیں لائیں گے، زکوٰۃ پہ خرچ نہیں کر سکتے. آپ مدرسے کے استادوں اور مدرسے کے کارکنان اور ملازمین کی تنخواہ میں زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. وہ کہے گا پھر کس پر خرچ کریں گے؟ جواب آئے گا صرف غریب طلبہ پر اور زکوٰۃ کے اصول کے مطابق. مجھے کل شام کسی نے فون پر پوچھا، کہنے لگا جناب ہم نے زکوٰۃ کی رقم جمع کی ہے، اب ہم لوگوں کو افطاری کھلائیں گے، اس سے زیادہ بہتر طریقہ. میں نے کہا ایک کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کہنے لگا اس کا بونس کیوں ہوا؟ ہم نے کیا خود کھایا؟ میں نے کہا آپ نے خود نہیں کھایا، مگر جن کو کھلا رہے ہیں اس میں سے کچھ لوگ وہ بھی جو تم سے زیادہ مالدار ہو اور تم کو زکوٰۃ کھلا رہے ہو. ان کو کہ آج تک تم نے زکوٰۃ کہیں نہیں کھائی کہ ہم آپ کو زکوٰۃ کہاں کھلائیں گے. تو آپ کو کس نے بتایا کہ اس طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ صرف کھلانے کی چیز نہیں ہے، وہ تو غریب کے ہاتھ میں دینا ہوگا. تو زکوٰۃ کن جگہوں پر خرچ کی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، کتنے ہی بیت المالوں کا حال ہم نے سنا اور دیکھا کہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور انتہائی بے دردی کے ساتھ غلط طریقے سے زکوٰۃ استعمال کرتے رہے. میں بیت المال میں گیا،
وہاں جا کر کے دیکھا کہ مینیجر صاحب کے کمرے میں پینلنگ ہے اور تقریباً 50-60 ہزار روپے کی کرسی ہے اور 50-60 ہزار روپے کا ٹیبل ہے. تو میں نے کہا یہ سارا کس چیز سے ہوا؟ کہنے لگا یہ جو خیرات کا ادارہ آتا ہے. میں نے کہا اچھا، لوگوں کی جو زکوٰۃ آئی ہے وہ تمہاری پینلنگ میں لگی ہے اور لوگوں کی زکوٰۃ آئی ہے تمہاری کرسی میں لگ گئی ہے، تو زکوٰۃ کہاں لوگوں کی ادا ہو گئی؟ ہم کیا گھر سے لائیں گے؟ میں نے کہا گھر سے لائیں گے، آپ کو کس نے ذمہ داری رکھی ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ لا کر اپنی کرسی بٹھاؤ؟ بیت المال چلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے بیت المال چلانے کا طریقہ سیکھیں. طریقہ معلوم ہے نہیں، اور اس کے بعد پھر کلیکشن کر رہے ہیں تو اس میں غلطیاں، خرچ کر رہے ہیں تو اس میں بھی غلطیاں. جذبہ ہو سکتا ہے بہت نیک ہو، جذبے کی ہم قدر کریں گے. جناب آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، غریبوں مسکینوں کے لیے بیت المال کھڑا کریں گے، لیکن پہلے ٹریننگ بھی تو کرو نا اس کی، اور اس کے مسائل بھی تو معلوم کرو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی ایک شعبے میں بڑا ماہر رہا ہے لیکن اس شعبے میں وہ جانتا کچھ نہیں ہے، اور جوش آ گیا اور محلے میں جناب کمیٹی کھڑی کر دی، ایک بن گیا پریزیڈنٹ، دوسرا بن گیا سیکرٹری، چوتھا بن گیا ٹریزرر، اور کمیٹی بن گیا، اور اس کے بعد پھر زکاتیں جمع کر رہے ہیں، خیرات جمع کر رہے ہیں، بیت المال ہم چلائیں گے. بہت اچھا بیت المال چلائیے، لیکن اسلامی اصولوں کے خلاف بیت المال اگر آپ چلا رہے ہوں گے اور کلیکشن میں بھی غلطیاں کر رہے ہوں گے اور خرچ کرنے میں بھی غلطیاں کر رہے ہوں گے تو جناب والا لازماً اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا. چاہے آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کتنے ہی طریقے اختیار کریں، اس میں چاہے مدرسہ والا ہو، چاہے مکتب والا ہو، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے وہ بیت المال والے ہوں، اور چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی والے ہوں، کسی بھی. جناب ہم بیماروں زکوٰۃ جمع کی گئی، اس سے وہ لایا گیا وہ جس سے وہ آکسیجن چڑھاتے ہیں، ایسا ہوتا ٹھیک ہے، وہ لایا گیا محلے میں، اب وہ 10-15 پیس رکھے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. میں نے پوچھا سال بھر میں کتنی مرتبہ استعمال ہوتا ہے؟ کہتا کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا جن لوگوں کی زکوٰۃ ہوئی ہے وہ کہاں ادا ہوئی زکوٰۃ؟ وہ تم نے یہ ساری چیزیں لا کر کے ڈمپ کر کے رکھی ہیں. تو ان کو میں نے پوچھنا تھا نا کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، تم بھائی کیا کرو؟ میں صبح میں پاؤں نہیں پہنچ سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اب خود ہی سمجھو تم کیا کرو گے اس کا. جن لوگوں کی زکوٰۃ تم نے لے کر کے یہ چیز خرید کر بند کر کے رکھ دی، اب کبھی سال میں کوئی ایک آدھ انسان اس کو جا کر کے وہ لگائیں گے، اور وہ تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت محتاط ہوں. لینے والوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ غلط طریقے سے زکوٰۃ خرچ نہ کریں. اور اس سلسلے میں تو احتیاط کا عالم یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. جب وہ واپس آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو ہے زکوٰۃ اور یہ مال انہوں نے مجھے ہدیہ دیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتا پھر میں دیکھتا تجھے کون ہدیہ دے گا. اور ایک حدیث میں ہے تو اپنے باپ کی ران پر سر رکھ کر سو جاتا پھر میں دیکھتا تجھے کون ہدیہ دے گا. یعنی گویا تجھے ہدیہ ودیہ کچھ نہیں، وہ تو زکوٰۃ تو سارا زکوٰۃ میں وصول ہو. اتنی احتیاط کی بات ہے. بہرحال زکوٰۃ کے باب میں ایک طرف سے فضائل بہت ہیں، ذہن میں رکھنے ہیں. ادائیگی نہیں کریں گے تو خطرناک وعیدیں ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھنی ہیں. زکوٰۃ ادائیگی کے لیے حساب برابر کرنا ہے، اور جب ادائیگی کریں گے تو صحیح جگہ پر زکوٰۃ پہنچ جانی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمان معاشرے میں بہت جلد غربت کو خاتمہ ہوگا، غربتوں کا خاتمہ ہوگا. اور اس میں بس ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہوتا ہے، اور پیشہ بنانے والوں کا عالم یہاں تک ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ انسان جب بے غیرت ہوتا ہے تو یہ بھی کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو لوگوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں، اور تاکہ تم زکوٰۃ جمع کر کر کے لاؤ، اور خود اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں. اور وہ عورتیں اپنی مفلوق الحالی بیان کر کر کے لوگوں سے جمع کرتی ہیں، اور گھر میں صاحب آرام سے بیٹھے ہیں. ایسا بھی پایا گیا کہ گھر میں گاڑی ہے اور گھر کی مستورات جو ہیں وہ علاقوں میں گھوم کر کے زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں. اور یہ بھی پایا گیا کہ یہاں کے لوگ مستورات کو لے کر کے یہاں سے باہر چلے گئے، اور وہاں جا کر کے لگے ہمارے مشکل حالات یہ ہیں، اور پھر وہاں جمع کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ مزاج بدل جانا چاہیے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے سلسلے میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسائل بیان ہو جائیں، لیکن ضروری مسائل جو میرے ذہن میں نے رکھے تھے وہ سارے ضروری مسائل عرض کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ شان ہو ہم کو زکوٰۃ دینے والوں میں شامل فرمائے اور زکوٰۃ لینے والوں میں شامل نہ فرمائے. میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی لڑکا نابالغ ہے، لڑکی نابالغ ہے، اور اس کے پاس اورد مال ہوگا نہیں،
لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد کسی نے آ کر اس کے پیسہ دینا شروع کر دیا، ماں باپ نے اس کا اکاؤنٹ کھولا، اب یہ پیسہ جمع ہو رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں، کتنا ہی زیادہ جمع ہو جائے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے تب تک جب تک یہ بچہ نابالغ ہے۔ اور جس دن یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو بچے کو کہیں تم نماز ادا کرو کیونکہ تو بالغ ہو گئے، اور دوسرے ماں باپ کو یہ دیکھنا ہوگا تمہارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا، تم کو اتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو اتنی زکوٰۃ اس بچے سے دلوانی ہے، اور اسی کو کہو تم اپنی زکوٰۃ خود ادا کرو تاکہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنے کا اس کا مزاج بنے گا۔ اسی طرح سے مثلا بچی ہے، اس بچی کے لیے پیسہ جمع ہو رہا ہے، اکاؤنٹ میں جتنا جمع ہوتا گیا یا سونا جمع ہو رہا ہے، تو اس کے جو ولی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ کیا اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بشرطے کے بالغ۔ دو شرطیں ہیں، نصاب اور بالغ، یہ دو باتیں جب جمع ہو جائیں گے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اور اگر نصاب کا پیسہ آ چکا ہے مگر ابھی بالغ نہیں، یا بالغ تو ہے مگر آپ نے اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو فرض کیجئے ایک بچی کے لیے ہم نے سونا جمع گولڈ رکھا اور اتنا گولڈ ہو گیا کہ اس زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، مگر وہ دے گی کہاں سے؟ اب دو حالتیں ہیں، ایک حالت یہ ہے اس کا باپ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، مگر اس کو بولنا ہوگا کہ میں تم پر زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے، تم نیتیں کرو کہ تمہاری یہ زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں، تاکہ تمہاری اگر چپکے سے یہیں سے زکوٰۃ ادا کر دے اسے پتہ ہی نہیں تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، نیت لازم ہے۔ اسی لیے درمیان میں ایک مسئلہ جو بیان کرنا تھا وہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہاں، اس کو بولنا ضروری نہیں جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو چاہے ہدیہ بولیں، چاہے حلف بولیں، چاہے مدد بولیں، چاہے خیرات بولیں، چاہے کچھ بھی نہ بولیں، ٹھیک ہے، لیکن بولنا نیت ہونا ضروری ہے۔ اور اگر دیتے وقت نیت نہیں تھی اور پیسہ ابھی اس کے پاس موجود ہے تب بھی ہم نیت کر سکتے ہیں یہ والا پیسہ زکوٰۃ میں نے دے دیا۔ اور اگر دیتے وقت بھی نیت نہیں تھی اور وہاں اس کے پاس پیسہ موجود تھا تب بھی نیت نہیں کی، یہاں تک کہ پیسہ خرچ ہو گیا، اب ہم آج اگر زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں انسان مال دیتا ہے، بس ٹھیک جیسے زکوٰۃ میں مال دیتا ہے اسی طرح سے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جیسا کہ اس سال اعلان ہوا ہے، یہاں سری نگر شہر میں اعلان کیا گیا کہ 70 روپے، باقی جگہوں پر بھی 70 روپے کا ایک فرد کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ یہ صدقہ فطر کی مقدار طے ہوئی ہے۔ اب یہ صدقہ فطر یا تو خود غریبوں کو دے دیں اور یا پھر کسی ادارے کو دینا ہے، اگر ادارہ آپ کے نظر میں قابل اعتماد ہے اور وہ ادارے والے ٹھیک طرح سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر خرچ کرتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر صدقہ فطر کوئی ٹرسٹ ہے اور وہ ٹرسٹ قابل اعتماد ہے، چاہے یتیم خانے کے نام پر ہو، چاہے وہ بیت المال کے نام پر ہو، یا کسی بھی نام سے ہو، لیکن افراد صحیح ہیں اور اصول کے مطابق، شرعی ضابطوں کے مطابق وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر تقسیم کرتے تب ان کو دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کچھ معلوم نہیں ہے، وہ ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صدقہ فطر خرچ کرتے ہیں، یعنی پھر ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ جناب آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کسی اور آدمی کے ذریعے سے، وہ آدمی قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ قابل اعتماد ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اس کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے مسائل بھی معلوم ہوں اور اس کے بعد دیانتداری بھی ان کے حوالے کرنی چاہیے۔ بہت سارے اداروں نے طریقہ کیا نکالا ہے، اپنے افراد کو بھیجیں گے اور کہیں گے جتنا تم جمع کر کے لاؤ گے اتنا ہم تمہیں کمیشن دیں گے۔ تو یاد رکھیں، کمیشن کی بنیاد پر چندہ کرنا اور کرانا غیر شرعی ہے۔ تمام وہ ادارے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے وہ مکتب والے ہوں، چاہے وہ یتیم خانے والے ہوں، چاہے وہ کوئی کسی اور نام سے ہوں، جو ادارے اپنے افراد بھیجتے ہیں کمیشن کی بنیاد پر چندہ کرنے کے لیے، ان کا طریقہ غیر شرعی ہے۔ یہ چندہ کرانا بھی جرم اور وہ چندہ کرنا بھی جرم، اور وہ چندہ کرنے والا نکلتا ہے یہ سوچ کر کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا میرا کمیشن بڑھے گا۔ یہاں تک کہ سننے میں آیا بعض اداروں نے کہا تم چندہ جمع کر کے لاؤ 50-50، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، چاہے آپ 50-50 کریں یا 99-1 کریں، یعنی اگر تم نے 100 روپے لایا تو 1 روپیہ تمہارا 99 ادارے کے، یا تم نے 100 روپے لایا 50 تمہارا اور
یا تم نے 100 روپیہ لایا 99 تمہارا 1 ہمارا، یہ بہرحال کمیشن ہے، اور کمیشن کی بنیاد پر چندہ کرنا اور کرانا غیر شرعی ہے۔ تمام وہ ادارے چاہے وہ دین کے جس نام پر بھی ہوں، تعلیم کے نام پر ہوں، تعلیم قرآن کے نام پر ہوں، غریبوں کا مدد کرنے کے نام پر ہوں، یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے کے نام پر ہوں، بیماروں کی مدد کرنے کے نام پر ہوں، جب وہ زکوٰۃ و صدقہ جمع کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے کہ جو طریقہ اسلام نے بتایا جمع کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں۔ کمیشن کے متعلق تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کمیشن کی بنیاد پر چندہ کرنا اور کرانا غیر شرعی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سدھار عطا فرمائے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو سوالات آئیں گے ذہنوں میں کہ وہ سوالات اب الگ بیٹھ کر کے سننے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انڈیویجول مسائل ہوتے ہیں۔ جب آدمی ڈیٹیل میں جنرل بات سنتا ہے اس کے بعد ذاتی سوالات پیدا ہوتے ہیں، ذاتی سوال پوچھنے چاہیے کہ جناب میری ذاتی پوزیشن یہ ہے، ٹھیک۔ میڈیکل کالج کی کلاس میں جنرل گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر کسی آدمی کا ذاتی کا کوئی ہوگا۔ میڈیکل کالج کا پروفیسر بیان کرے گا فیور کی کتنی قسمیں ہیں، اس نے سارا ڈیٹیل میں بیان کیا، فیور اس وجہ سے ہوگا، اس وجہ سے ہوگا، اس وجہ سے ہوگا، اور فیور ہونے کے بعد پھر یہ ہوگا، پھر پسینہ آئے گا، ٹھنڈا پسینہ آئے گا، گرم بدن ہوگا، یہ ہو گئے ساری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد اب کوئی آدمی اپنا انڈیویجول کیس لائے گا تو اس کو بتانا ہوگا کہ جناب جب مجھے فیور ہوتا ہے، میرے پاؤں جلتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، تو سارا انڈیویجول کیس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شریعت کے کسی عمومی حکم کی جب تفصیلات بیان ہوتی ہیں اس کے بعد سننے والوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جو قانونی سوال ہیں، جو مسائل کے متعلق ہوتے ہیں، وہ سوالات الگ سے پوچھنے ہوتے ہیں، اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے تب تک آدمی کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السؤال، اگر تم ناواقف ہو تو ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہے پوچھنا، اس بیماری کا علاج ہے پوچھنا۔ اور بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین پوچھنے میں یا تو جو شرمندگی کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، یا جس کو کبر ہوتا ہے۔ کبر ہوتا ہے مطلب کیا؟ میں سب کچھ جانتا ہوں اور جانتا ہے نہیں، واریہاں جہاں سے نہیں بچو سوری زانن وہ چن زان نہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے غلط مسئلہ بتایا، اور جب اسے کہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں ایسے کیا رکھیں پورمت، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اگر کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا تو یہ غلط مسئلہ تھوڑے بتاتے۔ آپ یہ کہو میں نے کچھ نہیں پڑھا لیکن سمجھ رہا ہوں میں نے پڑھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے، کیا ہم جانتے ہیں اور حقیقت ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ جس انسان کو خیال یہ ہو میں جانتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، ٹھیک، یہ دو گمراہی، دو بیوقوفی مبتلا ہے، نہ جاننے کی ایک بیماری، اور ساتھ میں گمان یہ ہے بھائی زان سوری زانان چن کی مگر تصور چھ بچ زانا سوری کی۔ اور یہ تصور کیوں آتا ہے؟ اس تصور کے آنے کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے کرسی، یہ کرسی انسان کے دماغ میں ڈالتی بزام سوری کی۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جناب ایک آدمی ایک فیلڈ کا ٹاپر ہے مگر ساتھ میں کہتا ہے اس فیلڈ میں زیرو ہوں، آپ مجھے گائیڈ کرو۔ انسان کرتے ہی نہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا سکالر ہوگا اور بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر کے سامنے زیرو ہے، تو وہاں تو ڈاکٹر کے سامنے سر جھکا کے جناب جو آپ مجھے کہیں گے وہی مجھے کروں گا، کرنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہے بزان سوری کے اور زانان چن کی۔ عقل مندی اس میں ہے کہ جو نہیں جانتا تو آدمی پوچھے، عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ نہیں جانتا اور شرم کی وجہ سے پوچھنے کو بھی تیار نہیں، تو ساری زندگی اسی جہل میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کریں جی دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ یا چینس گرس من بہت چینس بارگاہس من ہدیہ شکر یا اکرم الاکرمین سون شکر تھا قبول۔ یا اللہ ایمان کرت عطا، صحت کرت عطا، مول موج کرت عطا، اولاد کرت عطا، بھائی بین کرت عطا، روزگار کرت عطا، گھر بس یا ذلجود والکرم بے شمار نعمت، تمام نعمتن کے شکر گزار۔ یا اکرم الاکرمین
فرمو پنس کلام پاکس من لئن شکرتم لازیدنکم اگر تو شکر گزار روزو بہ کرو مزید عطا یا اللہ اسی شکر گزار تمام تمن نعمتن یم نعمت سے عطا کرے اور تمن نعمتن چن کہیں شمار یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یم وز اخ انسان ونا پور رات سوچان نندر چھم نوان اچھے سمجھ کہ نندر تہ خدا سن محفوظ یم کا انسان ونان کھما مگر شپرائی چھس نہ ہیکان میاد چھ فیل گومت ات سمجھ کہ کھانا بھی مین نعمت اور ڈائجسٹ ہو جانا بھی یم کا انسان ونان پیشاب سم بند ون پائپ لگت اللہ اکبر یا اللہ بہ گوس اکس بیمارس نش سہ ڈائلسس کران دپان سوچان چھس کت کن اوسس بہ پیشاب کران سہ پیشاب بند گومت ون تریش دام ہیکہ چیت کیا ڈاکٹر ونان کڈنی فیل تریش ہیکھ نا چیت ون ڈائلسس اور ڈائلسس پیوان دویمہ دہ تریمہ دہ کریں یا اکرم الاکرم سہ ونان 6 رٮ۪تھ گئی میں بہ سوچان کت کن اوسس بہ پیشاب کران یا اکرم الاکرمین نعمتیں ہوتی ہیں تو قدر نہیں ہوتی جب چھنتی ہیں تب پتہ چلتا ہے یہ کسا بڑ نعمت اسی تمام نعمتن شکر گزار یا اکرم الاکرمین یمن صحت مسئلہ تمن کر مکمل صحت کن تہ قسم کھانا پریشانی کھانا بیماری یا اللہ صحت کرو عطا یا اللہ یم بیماروں نش محفوظ یا اللہ تمن دے شکر کرن توفیق یم کن تہ بیمار مز گئی مبتلا تمن کر شفا نصیب یا اللہ ژی چھ پنس کلام پاکس میں فرمومت چین نبیین کور دعا و اذا مریض تو فهو یشفین یل بہ بیمار چھس گژھان سوی میون خدا چھ مے شفا عطا کران یا اللہ ژی چھ پنس کلام پاکس میں فرمومت وننزل من القرآن ما هو شفاء میں ہسا کور نازل پنن کلام پاک پنن قرآن یت میں شفا چھ ایمان والین خاطر یا اللہ یہ قرآن بناون سان خاطر شفا روحانی بیماریاں تو شفا تو جسمانی بیماریاں یا اللہ یمن جوانن ہند مسائل تو مسائل کرو حل یا اللہ یمن جوانن نکاح باقی تمن کر نکاح نصیب یا اللہ توتان کرو یم جوان یا اللہ توتان تھاو یمن جوانن کرو حفاظت یا اللہ تمام تمو خرافاتو تمام تمو برائیوں نش یا اللہ یمن برائین من یہ جوان مبتلا کیسے برباد چھ گژھان یا اللہ یمن کر توتان حفاظت یا اللہ یہ نکاح گژھک سہ بنائے کامیاب نکاح یا اللہ اور تاث کر برکت تو خوشحالی نصیب یا اللہ بے روزگار تمن کر بہتر سے بہتر روزگار نصیب یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یکوس محسیامس مز آز تام اور یہ یوکن عیز تام یم تہ دعا ین کرن تم ساری دعا کر ذکر یا اکرم الاکرمین ساری ایمان ول کرن دعا پنی جائے پنن نمازن من پنن تہجدن من پنن تلاوت کرت اجتماعی دعا تے انفرادی دعا یا اللہ تم ساری دعا کر یا اللہ یم با یت مصیبتس مز یا اللہ تم کرو تہ مصیبت یا اللہ یمن سے حسد یوان کرنا یا اللہ تم بچاؤ تم حسد نش یا اللہ یمن جوت یوان کرنا تم بچاؤ تم مصیبت نش یا اللہ یم جوت کرنے وال تہ کرنان وال تمن کر تہ ہدایت اور اگر تمن قسمت مند ہدایت چھ یا اللہ سو کر تمن واپس تمنی پہ یا ذل جود والکرم و یا ذل فضل والعطا یا اللہ اسی پنسی بائی سے حسد کران پنسی بائی پر ظلم کران پنسی بائی سن حق تلفی کران پنسی بائی تکلیف واتناوان یا ذل جود والکرم یا اللہ ژ فرمایت پنس کلام پاکس من انما المؤمنون اخوۃ تمام ایمان ول چھ پانوی بائی مگر یا اللہ یہ چیز سخ بائی پانوی دشمن بنا یا اکرم الاکرمین اسکر سوئی اخوت دینی عطا یا اللہ سوئی محبت کرتا عطا گھرن میں دوس محبت آسن مالس ماجہ اولادس درمیان بچس تو بچس درمیان بائن تو بائن درمیان ہمسائن سے رشتہ دارن سے دوستن سے کسٹمرن سے یا اللہ وہ محبت کا ماحول عطا کر دے کسی ذریعہ گوس نہ کس تکلیف واتن کسی ذریعہ گوس نہ کس دکھ واتن یا اللہ تمام ہند مسائل کر حل یا اللہ سارنی چھ پنن دلن من کم ارمان کم خواب کم ضروریات کم مشکلات یا اللہ آپ خود دیکھ لیں کسن اس دلس مز کیا یا یا اللہ افسارنی ہند طرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خدمت اسمت بے شمار درود و سلام یا اللہ تمام صحابہ تابعین تبع تابعین فقہا اولیاء کرام بزرگان دین
یا اللہ امتک تمام طبقات میں انبیاء مال ورثت میں تمام ہند درجات کر بلند، تمام ہند قبول بناو پر نور یا اللہ مول موج اگر حیات تمن کر صحت تندرستی اور اولاد بناو خدمت گزار، اور اگر مول موج مال ورثت میں تمن کر مغفرت یا رب العالمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.